ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر ایماندار شخص رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ عبداللہ کا ایک بیٹا تھا، عمر، جو ہمیشہ اپنے والد کی طرح بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ لیکن گاؤں کے حالات ایسے تھے کہ لوگ اپنی پریشانیوں میں مبتلا تھے اور اکثر اپنی زندگی میں آسانی کی تلاش میں غلط راستہ اختیار کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا۔ وہ بہت دولت مند تھا اور اس کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں۔ تاجر نے گاؤں کے لوگوں کو لالچ دیا کہ جو بھی اسے راستہ دکھائے گا وہ اسے ایک سونے کی اینٹ دے گا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ لالچ میں آ گئے اور تاجر کے پاس پہنچ گئے، لیکن تاجر بہت چالاک تھا۔ وہ لوگوں کو آزماتا رہا اور ان کی نیت کو جانچتا رہا۔ عبداللہ کے بیٹے عمر نے بھی تاجر سے ملنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ نے عمر کو سمجھایا کہ کبھی بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ عمر نے اپنے والد کی نصیحت کو یاد رکھا اور تاجر کے پاس پہنچ گیا۔ تاجر نے عمر سے کہا، اگر تم مجھے راستہ دکھاؤ گے تو میں تمہیں سونے کی اینٹ دوں گا۔ عمر نے جواب دیا، میں آپ کو راستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، سونے کی اینٹ کی خواہش نہیں رکھتا۔ تاجر نے حیرت سے پوچھا، تمہیں سونے کی اینٹ کیوں نہیں چاہیے؟ عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے والد نے مجھے سکھایا ہے کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے وہی کافی ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور میں اللہ کی رضا سے ہی مطمئن ہوں۔ تاجر عمر کے جواب سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے عمر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمر نے تاجر کو صحیح راستہ دکھایا اور تاجر کی ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر تاجر نے عمر سے کہا، تم نے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا، میں وعدے کے مطابق تمہیں سونے کی اینٹ دینا چاہتا ہوں۔ عمر نے پھر جواب دیا، میں اللہ کی رضا سے خوش ہوں، سونے کی اینٹ کی ضرورت نہیں۔ تاجر نے ہنستے ہوئے کہا، میں کوئی عام تاجر نہیں ہوں، میں بادشاہ ہوں اور میں نے اپنے جانشین کی تلاش میں اس گاؤں کا رخ کیا تھا۔ تمہاری ایمانداری اور سچائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے محل چلو اور میری سلطنت کا حصہ بنو۔ عمر حیران تھا۔ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو یاد کیا اور تاجر کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو تاجر نے پورے گاؤں کے سامنے عمر کی سچائی اور ایمانداری کی تعریف کی اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ عبداللہ بھی بہت خوش تھا کہ اس کا بیٹا سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے عزت اور مقام حاصل کر رہا ہے۔ اس نے عمر کو اجازت دی کہ وہ تاجر کے ساتھ جائے اور اس کی سلطنت کا حصہ بنے۔ عمر نے تاجر کے ساتھ سفر کیا اور ایک دن وہ اس سلطنت کا بادشاہ بنا جہاں اس نے انصاف، ایمانداری اور سچائی کی شاندار مثال قائم کی۔